الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، ہم سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی نسبت پر میری اور آپ کی پہچان کروائی ہے. انشاءاللہ اسی بنیاد پر اللہ جنت میں یہ ملاقات کرائے گا. دیکھیے، اصل جو ہے انسان کی زندگی میں عفو درگزر ہونا چاہیے. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، چاچا بھتیجے کا دشمن ہے، بہن بھائی سے لڑ رہی ہے، بھائی اپنے بہن سے لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ شوہر و بیوی جو ایک ساتھ رہتے ہیں 20 سال 25 سال ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر آپس میں جھگڑتے ہیں اور نوبت جو ہے ایک دوسرے کے کھینچا تانی کی بنیاد پر وہ کوٹ تک پہنچ جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو قرآن نے جو پیغام دیا نبی کے زبانی، وہ کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو نماز اور روزے سے بھی زیادہ افضل عمل بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ جو ہے نماز سے بھی افضل عمل ہے. اس لیے آپ پڑھیے تاریخ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے مسجد حرم کے اندر کعبہ سامنے ہے اور عتبہ اور شیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ اونٹ
کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ چھوٹی ہے, بھاگتی بھی آتی ہے اور ابا کے اوپر سے اس کو ہٹا کر جو ہے وہ جملے کہتی ہے کفار کو مخاطب کر کے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظلم ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. خود جو ہے مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں مینا کے بازار میں ابو لہب پتھر مار رہا ہے, میں بھی پتھر پھینک رہا تھا. اللہ کے رسول نے جب ایک پتھر پھینکا یوں بائیں جھک گئے, دوسرا پھینکا تو دائیں کی طرف جھکے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں گیا. میں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ کے مقام کو پہچانا نہیں, اس لیے میں نے آپ کو پتھر مارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی اس کو سینے سے لگایا اور اسے معاف کر دیا. میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا. جب مکہ فتح ہوا سن ہجری 8 میں, عالم یہ ہے حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں جھنڈے اسلام ہے. حضرت سعد بن عبادہ اعلان کر رہے ہیں مکہ کی گلی گلی میں گھوم کر الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلہ لیا جائے گا, آج قاتلوں کو مارا جائے گا. ابو سفیان کے کان میں یہ جملے پہنچے. ابو سفیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھوایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم جھنڈا لاؤ. ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر حضرت سعد کے بیٹے کے ہاتھ میں جھنڈا دیا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے فرمائے الیوم یوم المرحمہ, آج تو معافی کا اور آج رحمت کا دن ہے. کون ہے جس نے پتھر مارے, کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر بوجھ ڈالے, کون ہے جس نے بیٹی حالت عمل میں ہے اور ہجرت کے سفر میں اسے شہید کر دیا گیا, کون ہے یہ دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروانہ کس کا دیا بھائی؟ معافی کا دیا. اب بولتے مولانا صاحب میں تو معاف نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو سینے سے لگانا سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے, دشمن کو اپنے سینے سے لگایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی, یہ قبیلے دوس کے مسلمان ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر تم تمہارے قبیلے میں دین کی خدمت کرو. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی یہ گئے, انہوں نے انتھک محنت کی, لیکن صرف 3 سردار مسلمان ہوئے. اسی قبیلے کے حضرت ابو ہریرہ دوسی بھی ہیں. فرماتے یہ طفیل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میری قوم مانتی نہیں ہے, آپ ان کے لیے بد دعا کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, بد دعا میں نہیں کر سکتا. حضور نے ہاتھ اٹھائے اور جملے کہے اللہم اہد دوسا, اللہم اہد دوسا, اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما, وآت بہم وآت بہم, اور ان کو میرے پاس لے آ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بد دعا نہیں تھے, آج میرے اور آپ کی زبان پر بد دعا ہی بد دعا ہے, دشمنی ہی دشمنی ہے, عداوت ہی عداوت ہے. نہیں بھائی, پہلے ایک دوسرے کو معاف کرو اور اللہ سنتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ ایک دن عاجز آ گئے امی سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا یا رسول اللہ میری امی آپ کے متعلق برا بھلا کہتی ہے, آپ جو ہے میرے والدہ کے لیے دعا کر دیجئے, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پہلے میں اب گھر پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے. جب میں گھر پہنچا تو میں نے جا کر دیکھا اندر سے غسل کی پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, اماں نے فرمایا رکو بیٹا ابھی. جب غسل سے فارغ ہوئی دروازہ کھولا, کہا
غسل توبہ کر رہی تھی، اب مجھے لے چلو، محمد کے ہاتھوں مجھے کلمہ پڑھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے گھر آنے سے پہلے محمد مصطفیٰ کی دعا میرے گھر پہنچ چکی تھی۔ اب اس نبی کے امتی ہیں، اس لیے بھائی پہلے نمبر پہ آج کا کام، تقریر تو میں کرتے رہتا ہوں، آپ اس لیے میں نے شروع میں کہا آپ مجھے جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں۔ تقریر کرنا ہوتا تو بہت سی جگہوں سے دعوت تھی، لیکن یہاں ایک مرتبہ اور میں رات کے وقت میں آیا تھا جب حاجی نوشاد حیات تھے، تو اس مرتبہ بھی دعوت دی، تو میں نے کہا چلو آپ کی مسجد میں بھی آپ لوگوں نے قربانی دے کر ماشاءاللہ اس کو اتنا اچھا سجایا، جن لوگوں کا جان و مال لگا ہے اللہ اس کی جنت سجائے گا، اس کے قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا۔ تو آپ لوگوں کی محبت میں نے سوچا چلو دو چار بات ہو جاوے آپس میں مذاکرے کے طور پر، تقریر کی نیت سے آپ کے پاس نہیں آیا۔ میں پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ دل کو صاف کیجیے، ایک دوسرے کو معاف کیجیے۔ آج انسان جو ہے وہ نمازی ہے، حاجی ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ آپس کی دشمنی ختم نہیں ہو رہی۔ رہنے دیجیے، اسی میں اسی میں مت پریشان رہیے، میں یہاں بات کر رہا ہوں آپ لوگ پورے اسی کے چکر میں، رہنے دیجیے ابھی ایسی لوگ۔ آج ایک دوسرے کو معاف کریں گے، ایک دوسرے کو دل سے سینے سے لگائیں گے، اللہ انشاءاللہ یہ گرمی چھوڑیے جہنم کی گرمی سے نجات دے گا، حشر کی سختی سے بچائے گا، دل کو اللہ ٹھنڈا کر دے گا، آپ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگو گے وہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج کا پہلا پیغام آپ لوگوں سے ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیجیے۔ ہر کوئی جانتا ہے دل میں کیا لیے بیٹھا ہے۔ میں نے آپ کو جمعہ میں آخر واقعہ سنایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کس جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ یاد ہے کہ نہیں پتہ نہیں آپ کو، لیکن میں آپ کو یہاں سے کہہ کر گیا تھا کہ بھائی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو، کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ ایک شخص آئے اور بیٹھ گئے، فرمایا یہ جنتی ہے۔ ایک دن، دو دن، تین دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک شخص کی جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو جو ہے ان کے ساتھ ہو گئے اور جا کر فرمایا میں تمہارے یہاں مہمان کے طور پہ رہنا چاہتا ہوں، میرے ابا سے تھوڑی میری جو ہے وہ انبن ہو گئی ہے، اب کوئی بات نہیں، رہو۔ وہ رہے ان کے یہاں، 3 دن رہے۔ 3 دن کے بعد فرمایا کہ بھائی میرا ابا کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنتی کو دیکھنا ہے، ہم نے کہا ہاں، تینوں دن آپ ہی آئے اور آپ ہی کا دیدار کیا، اور 3 دن میں آپ کے یہاں رہا۔ 3 دن میں تو صرف یہی دیکھتا ہوں کہ آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، پھر کمانے چلے جاتے ہیں، اور ایسا کوئی دوسرا عمل تو ہے نہیں آپ کا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو میں اتنا ہی کرتا ہوں، لیکن ایک کام میرا ہے، وہ یہ کہ میرے سینے میں کسی کے لیے کوئی کینہ نہیں ہے۔ بس یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سینے کے صاف ہونے کی بنیاد پر جنت کی بشارت سنائی۔ اس لیے کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو جنت کے اندر سینے میں کسی قسم کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہوگی، جنتی آدمی دل کا صاف ہوتا ہے۔ تو پہلا پیغام انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، فاصلحوا بین اخویکم، اور اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ۔ اگر آپس میں کسی کا جھگڑا ہو چکا ہے تو صلح کراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تو تھوڑی چھوٹ دے دی، فرمایا جھوٹ بولنے کی اجازت و گنجائش نہیں ہے، لیکن کسی دو مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہے، آپس میں محبت کی خاطر جھوٹ بول کر ملا رہے ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کے پاس آ کر کہا کہ بھائی وہ تمہارا بہنوئی تو بہت اچھی تمہاری تعریف کر رہا تھا، ارے بھائی تمہارے جو ہے وہ بھائی تمہارے ایسا بول رہے تھے، اچھا
اور اس کو آ کے بولتا ہے کہ بھائی تیری بہن تو تیرے لیے ایسا کہتی ہے، اور ادھر آ کے کہا کہ بھائی تیرا بھائی ایسا کہتا ہے، اور آپس میں جھوٹ بول کے دونوں کو ملا دیا. فرمایا یہ ملانے والا آدمی جنتی ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ جھوٹ بول کر ملانے پہ جنت ہے، مغفرت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی دو آدمی آپس میں بزنس کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور کوئی باپ بیٹے میں اچھا ہے، بھائی میں اچھا ہے، چچا بھتیجے میں اچھا ہے، وہ صحیح سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہم جھوٹ بول کر دشمنیاں کراتے ہیں. ہم بالکل اپوزٹ، الٹی زندگی جی رہے ہیں. اس لیے بھائی ہم سب کو پچھلی زندگی سے آج توبہ کرنا ہے، اور یہ عہد کرنا ہے آئندہ کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی کے مطابق جینا. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات ولا النمام، چغل خور غیبت کرنے والا، لگائے بجھائے کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. آج بازار گرم ہے، آج جو حالات ہے، حالات نا کہتے ہیں نا کہ بھائی آج لوگ ہمارے خلاف ہیں، انہوں نے غلط فیصلے سنا دیے، ہم اس پر تبصرہ کر رہے ہیں، اور ایک نے میسج دوسرے پہ بھیجا، دوسرے نے تیسرے پہ بھیجا، اور سمجھ لیا ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر لیا. فجر پڑھی تھی، ایک دوسرے کو ویڈیو بھیج رہا ہے، فجر کی نماز پڑھی، 10 بجے اٹھا اور ایک دوسرے پہ میسج بھیج رہا ہے. اس سے تو جیتے گا، اس سے اسلام کی تو خدمت کرے گا. برقعے پہ بینڈ لگا، بتاؤ کتنے کی عورتیں برقعے پہنتی ہے. یہ بھی سوچا کہ میری بہن پہنتی ہے، میری ماں پہنتی ہے، میری بیوی پہنتی ہے، میرا معاشرہ اس پر عمل پیرا ہے؟ نہیں ہے. ہم صرف واٹس ایپ پہ میسج بھیج رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو سدھارنے کی، ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہے اس کو اندر اتارنے کی. صحابہ جنگ میں گئے ہوئے، جنگ ہار رہے، جیت میں تبدیل نہیں ہو رہی ہے. حضرت عمر کو پتا چلا، عمر نے خط لکھ کر بھیج دیا، دیکھو کوئی نہ کوئی سنت چھوٹ رہی ہوگی جس کی بنیاد پر یہ جیت نہیں ہو رہی ہے. دیکھو سنت چھوٹ رہی ہوگی. پتا چلا یہ کئی روز سے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک سنت جو ہے مسواک کو چھوڑا ہوا ہے. مسواک کی سنت چھوٹی ہے، جنگ جیت نہیں رہے ہیں. ہماری زندگی تو پوری سنت کے خلاف ہے. ایک سنت چھوٹی ہے تو جنگ جیت نہیں رہے ہیں. میرے اور آپ کی پوری زندگی سنت کے خلاف ہے، صبح سے شام تک. اس لیے بھائی اسلام تلوار سے نہیں، اسلام طاقت سے نہیں، اسلام قوت سے نہیں، اسلام دادا گیری سے نہیں، اسلام بیان سے نہیں، اسلام لیکچر سے نہیں. اسلام جو ہے پھیلا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے. آج میرے اور آپ کے کردار وہ نہیں ہے، اخلاق وہ نہیں ہے، کیریکٹر ویسے نہیں ہے. ورنہ وہ بڑھیا کے پاس جو کچرے ڈالتی تھی، اللہ کے رسول تلوار لے کے گئے تھے؟ نہیں. اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، خبر گیری کے لیے گئے تھے. وہ جو مکہ چھوڑ کے بھاگ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے تقریر نہیں کی، بلکہ اس کا سامان اٹھا کر اس کے ساتھ چلے تھے. اس چیز نے اسلام کو ترقی دی ہے. اس لیے بھائیوں آج ہم کو اپنی روش
اور اپنا طریقہ بدلنا ہے، اس کی نیت کرنی ہے، اور صبح ہماری ہوگی تو آج کے مقابلے اچھی ہوگی، یہ نیت کرو۔ تقریر کرنے میں آپ سے نہیں آیا، میں نے پہلے بتایا یہ تقریر کا دن ہے ہی نہیں، یہ تو عبادت کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام ہو، اپنی زندگی میں سنت نبوی ہو، اپنا کمائی حلال ہو، اپنا رہن سہن سنت کے مطابق ہو۔ بعض لوگ ہیں ماشاءاللہ خود پابند ہیں، لیکن گھر کا حالات پردے کے معاملے میں زیرو ہے۔ بہرحال ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ دوسری بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 راتیں ایسی ہیں، 4 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحمتیں اتارتا ہے اور نیکیوں سے نوازتا ہے۔ ایسے تو دیکھو پورے سال میں ہر رات اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ ہر سال پورے سال ہر من مسترزق ہے، کوئی روزی مانگنے والا ہے، کوئی عزت چاہنے والا ہے، کوئی شفا چاہنے والا، ہر روز اعلان ہوتا ہے۔ لیکن وہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت میں یہ جو رات ہے، یہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب کے بعد سے رحمت جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتا، رحمت لٹاتا ہے۔ آج اللہ رحمت لٹا رہا ہے، جو چاہے جتنا چاہے لوٹ لے۔ کب تک رہتا ہے؟ فرمایا صبح صادق تک رہتا ہے۔ اور روایت میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی درمیانی رات میں، یعنی یہ 15ویں شعبان کی رات میں، ملائکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آسمانی دنیا سے تشریف لائے، آسمان سے زمین پر آ کر مجھ سے فرمایا محمد دیکھیے اوپر آسمان کی طرف۔ فرماتے میں نے جیسے ہی آسمان کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے ایک گیٹ پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے بھائی رکوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، جنت کے 8 دروازے اس رات کھل جاتے ہیں۔ دوسرے دروازے پر دیکھا ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے بھائی سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ اور بھائی ہم لوگ نماز سے کتنے دور ہیں، کتنے دور مت پوچھیے۔ میں بیچ میں ایک آدھ بار آ گیا تھا، اسے ہی عصر کے وقت میں پورا ہی خالی تھا۔ چلو بھائی کام میں جاتے ہو گیا، لیکن فجر میں تو کوئی کام پہ نہیں جاتا، کوئی نہیں جاتا۔ فجر میں کم سے کم دور رہنے والے نہیں آ سکتے، قریب والے آ کر 2-3 صف تو ہو سکتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کے اوپر نماز جب فرض ہوئی تو پہچان کیا بتائی؟ مومن وہ ہے جو مسجد میں آئے، مومن وہ نہیں جو مسجد میں نہ آئے۔ نہیں آیا وہ مومن ہے، جو مسجد میں آیا وہ مومن ہے۔ اس لیے وہ آدمی جو اندر سے ایک مومن نہیں تھا، اوپر سے دکھاوا کرتا تھا، وہ بھی اپنا مسلمان ہونا بتانے کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ مسجد میں آتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے بوجھل بن کر، سست بن کر، کاہل بن کر۔ اور نماز پڑھنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ یُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے تھے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کیا کرتے تھے، کچھ بھی نہیں،
ایسے آ کے صرف دکھاوے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آتے تھے مسجد میں کہ ہم مسلمان ہیں بتانے کے لیے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ تذبذب میں تھے، یہ سچا ہے یہ سچا. اور قرآن میں سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجد کو مشرک آباد نہیں کرتے، کون کرتا ہے؟ اللہ آگے کی آیت میں فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، ایمان والا اللہ کی مسجد کو آباد کرتا ہے. اب میں اور آپ سوچیں کہ ہم کتنا کرتے ہیں. میں کہوں اور آپ سنیں نہیں، ہر کوئی اپنا جائزہ لے، مجھ میں کتنی کمی ہے. تھوڑا سا سر میں درد ہو، بھائی اسپیشلسٹ کون ہے؟ بھائی سینے میں درد ہے، کیا تکلیف ہے؟ کون سا بڑا ڈاکٹر ہے؟ کتنی تحقیق کرتے ہیں، لیکن کبھی دین کے لیے اتنی تحقیق کی؟ بھائی جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب حالات ویسے نہیں ہیں. اس وقت بہت ضروری ہے مسلمان اپنے اعمال پہ کھڑا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، اعمالکم اموالکم، تمہارے جو اعمال اوپر چڑھتے ہیں وہی فیصلے بن کے نیچے اترتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ ایسا، نہیں نہیں نہیں. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ تم کرتوت کرتے ہو اسی کے مطابق تمہیں سزائیں مل رہی ہے. بہت سی چیزیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے بھائی ضروری ہے اعمال پر آئے، اور اعمال میں سب سے اہم عمل جو ہے وہ نماز ہے. یہ ارادہ کرو بھائی کہ نماز ہماری نہیں جائے گی. میں جماعت میں 4 مہینے والا نہیں بول رہا ہوں کہ آپ انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے. تو جماعت میں جانے کے لیے بولتے ہیں تو پھر تشکیل میں انسان نیچے منڈی کر دیتا ہے. میں تو صرف نماز پڑھنے بول رہا ہوں. بھائی پڑھیں گے 5 وقت نماز. اللہ آپ سب کو طاقت قوت بھی عطا فرماوے اور توفیق بھی دے. اللہ سے یہ دعا آج مانگنی ہے کہ اللہ تو ایسی روزی دے جس میں میری نماز نہ جاوے. اللہ سے یہ مانگنا یا اللہ ایسی روزی دے جب تو ایمان دے سکتا ہے تو اعمال کی توفیق بھی دے سکتا ہے. یا اللہ جب تو ایمان دے سکتا ہے تو ایسے موقع بھی تو دے گا جس سے میری نماز نہیں جائے گی. اب تو شکایت ہو کہ ہم تو کمپنی میں رہتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ راستے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا. ہاں دیکھیے بعض مرتبہ انسان راستہ صحیح اختیار نہیں کرتا، غلط راستہ اختیار کرتا ہے. یاد رکھیے غلط راستے اختیار کرنے میں مصیبت ہی مصیبت ہے. گرچہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آسانی ہے لیکن پھنسیں گے. اور اگر انسان خیر کے راستے تلاش کرتا ہے اللہ ضرور اس کے لیے کھول دیتا ہے. یوسف علیہ السلام 4 جانب سے پھنس گئے، دروازے بند ہیں، عورت سامنے، جوان لڑکا ہے، گناہ کے سارے اسباب ہیں، لیکن انہوں نے گناہ کا راستہ نہیں خیر کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا. ان کے بس میں جتنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالے کھلوائے، دھڑ وہاں سے باہر نکل گئے. بھلے الزام لگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گناہ سے بچے ہیں تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. جب انسان صحیح راستہ اختیار کرنا شروع کرتا ہے اللہ راستے کھول دیتا ہے. لیکن ہم خود اپنے کیسے ہوگا، صرف نکال دے گا نوکری پہ سے تو وہ خالق ہے. کل تم مر جائے گا تو تیری بیوی بچے کل پرسوں کیا کھائیں گے؟ اللہ کو پتا ہے تجھے کیا کھلانا ہے، تیرے بیوی بچے کو کیا کھلانا ہے. اللہ رزاق ہے. کتنے لوگ ہیں جو نہیں رہے، معصوم بچے چھوڑ کے گئے، آج ان کے بچے اونچے اونچے عہدے کے اوپر فائز ہیں.
تعز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو بھائی پہلے دروازے پر دیکھا ایک اعلان کر رہا رکوع کرنے والوں کے لیے خوشخبری، دوسرے پر دیکھا کہ ادھر اعلان ہو رہا ہے سجدہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری، تیسرے جنت کے دروازے کے اوپر دیکھا ہے کہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے دعا مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، چوتھے دروازے پر دیکھا اعلان کر رہا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا اس کے لیے خوشخبری ہو، پانچویں دروازے کے اوپر دیکھا تو اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے جو اللہ کے خوف سے آوازاری کر رہا ہے، اللہ کے ڈر سے جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہو. پھر دیکھا جو یہ چھٹے دروازے کے اوپر جنت کے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کر رہا ہے جو اللہ سے مانگنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہو. ساتویں جنت کے دروازے پر دیکھا اعلان ہو رہا ہے عام مسلمان کے لیے خوشخبری ہو، عام ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہو. آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے جو اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے بشارت و خوشخبری کا اعلان ہے. یہ اس رات میں ہوتا ہے. جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتہ اعلان کر رہا ہے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ذکر کرنے والے، جو ہے دعا مانگنے والے، اللہ کے ڈر سے رونے والے، اللہ کے سے جو ہے مانگنے والے، عام مومنین مسلمان اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے، ان کے لیے جو ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اب میرے اور آپ کے اندر چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، عائشہ تجھے پتا ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا قبیلے کلب، ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ میں، وہ لوگ بکریاں پالتے تھے، بکریاں. فرمایا قبیلے کلب کے پیٹھ پر جتنے بکریوں کے بال ہیں، قبیلے کلب کے بکریوں کے پیٹھ پر جتنے بال ہیں، اللہ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے. اب بکری کے پیٹھ کے اوپر کے بال، وہ بھی پورے قبیلے کی بکری، وہ تو ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے، بال کون گنے گا بھائی؟ پتا چلا اللہ آج معافی کا اعلان کر رہا ہے. اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہے بستر کے اوپر سے اچانک اٹھ گئے. میں نے سوچا یہ کہیں اور جو ہے تشریف لے گئے ہوں گے. میں پیچھے ہو گئی تو دیکھا جنت البقیع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں اور جنت البقیع میں جا کر امت کے لیے اللہ کے رسول دعائیں مانگ رہے ہیں. اس لیے بھائی لازم اور ضروری نہ سمجھتے ہوئے جو گیا اس کے لیے ثواب ہے، جو نہ گیا اس کے لیے گناہ نہیں ہے. اس لیے جو گیا اس کی تعریف نہ ہو، جو نہیں گیا اس پر کوئی الزام نہ ہو کہ تو نہیں گیا. اگر اس طرح عمل ہے تو اس کی اجازت ہے، ورنہ لازم سمجھنا کہ قبرستان جانا بھی ایک جزو اور ضروری ہے تو پھر اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے. آپ جائیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو، اذکروا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیارت کیا کرو قبروں کی، اس لیے کہ وہاں تم سے بڑا رستم سویا ہے، تم سے بڑے پیسے والے، قوت والے، طاقت والے، تم سے زیادہ عزت والے، تم سے زیادہ دماغ والے لوگ سو رہے ہیں. قبرستان میں جا کر دیکھو اور کہو یہ کیسی عبرت کی جگہ ہے، کیسے کیسے لوگ چٹانوں کے نیچے سوئے ہیں، ایک دن مجھے بھی آ کر یہاں سو جانا ہے. عبرت آئے گی. اس لیے نہیں کہ اگربتی جلا دیا، موم بتی جلا دیا، پھول ڈال دیا، ڈھول بجا لیا، پٹاخے پھوڑ لیا، سوجی کا حلوہ بنا لیا، میٹھا. اس کے لیے نہیں ہے یہ رات، اس کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے ہے. کیسی عبادت؟ جس کو جو عبادت کا طریقہ اچھا لگتا ہے اس طرح وہ کرے.
کسی کو قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے قرآن پڑھے، کسی کو تسبیح اچھی لگتی تسبیح پڑھے، کسی کو نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے نماز پڑھے، صلاۃ التوبہ پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے۔ فرمایا مسند احمد کی روایت ہے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے اس پر صدقہ ہے۔ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ فرمایا راستے سے جا رہا تھا، کچرا دیکھا ہٹا دیا، کہا تجھے صدقے کا ثواب ہے۔ کسی کا سامان سر پہ اٹھا کے رکھ دیا، کہا صدقے کا ثواب ہے۔ سلام کر لیا تو بھی تجھے ثواب ہے۔ بھائی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ صدقے کا ثواب۔ فرمایا تو لقمہ اٹھا کر تیرے بیوی کے منہ میں ڈال دے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، اس پر بھی تجھے ثواب ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ تو ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بیوی کے ساتھ ضرورت پوری نہ کرتا اور کہیں اور کرتا تو زنا کا گناہ نہیں ہوتا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جب جہاں زنا کا گناہ ہے جہاں ثواب ہوگا۔ اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ آج اللہ معافی کا اعلان کر رہا ہے، قبیلے کلب کی بکریوں کے بال کے برابر، بس چاہیے مانگنے والا، چاہیے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر مانگنے والا۔ لیکن اس لیے میں نے شروع میں معافی کی تقریر کی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جس کی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا۔ میں نے شروع سے بات کی تھی کہ 4 راتیں، ایک یہ شب برات، ایک شب قدر اور 2 عیدین کی رات، اور ایک فرمایا 5ویں رات بھی عرفہ کی رات۔ اللہ ہم سب کو عرفہ کی رات نصیب فرمائے، عرفہ کے میدان میں عرفہ کی رات ہم گزارے۔ اللہ تبارک و جو ہے مزدلفہ میں جو ہے ہم جائیں گے، مینا میں عرفہ کی رات ہوگی اور دن جو ہے وہ عرفہ میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حاجی بنائے۔ جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کا جانا آسان فرمائے۔ بھائی حالات کتنے بد سے بدتر ہیں، ابھی بھی عمرے اور حج کا وہ جو کھلے عام تھا ابھی بھی نہیں ہے۔ جانے والے لوگ جاتے ہیں، بیچارہ ایک طواف صرف کعبہ کے پاس کر پاتا ہے۔ 2 سال اللہ نے ایسے لائے ہم مسجد میں نہیں آ سکے، قرآن کی تراویح نہیں پڑھ سکے، اس کے باوجود بھی مسلمان اسی روش پہ ہے، بدلا نہیں ہے۔ اس لیے اب بدلنے کا ارادہ کرو بھائی، اب ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ تو فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں نہیں سنتا۔ نمبر 1 کے اوپر اپنے ماں باپ کو ستانے والا، عاقل والدیہ، ماں باپ کے نافرمان، اللہ اس کی دعا نہیں سنتا، بالکل بھی نہیں۔ ہاں آج جمعہ میں بھی میں نے دمن میں کہا، لوگ آتے مولانا صاحب میرے لیے دعا کرنا، میرے کاروبار کے لیے دعا کرنا، مولانا صاحب فلاں چیز کے لیے دعا کرنا۔ حدیث کی کسی کتاب، ہاں بزرگوں سے عقیدت ہے آپ کروائیے دعا، اللہ قبول فرما لے، لیکن کہیں نہیں لکھا ہے کہ مولانا صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، امام صاحب کی قبول ہوتی ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہے حدیث میں کہ ماں باپ جب اپنے اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اس دعا کو کبھی واپس نہیں بھیجتا۔ بزرگوں کے پاس تو جاتا ہے چٹھی لے کر، لیکن اسی باپ کو کبھی نہیں کہتا کہ ابا او میری ماں تو میرے دعا کر دے، میں گھر سے نکل رہا ہوں، دعا کر دے اللہ میرا کاروبار چمکا دے، دعا کر دے اللہ مجھے عزت دے، دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر کو بسا دے، دعا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری زندگی میں اطمینان و سکون دے دے۔ کوئی نہیں کہتا، الٹا رپورٹ تو علاقے کے ایسے ہیں، نوجوان ماؤں سے کہتا ہے کہ تجھے کیا سمجھ پڑتی ہے، تو چپ رہے۔ ہاں یہ رپورٹ ہے،
بوڑھا باپ روتا ہے، بوڑھی ماں روتی ہے کہ مولانا صاحب میرے بیٹے نے مجھے تو بول دیا. ہاں، اس لیے آج اس مجمع میں نیت کرو جس کے ماں باپ زندہ ہے وہ کبھی ماں باپ کو الٹا جواب نہیں دیں گے. بولو انشاءاللہ، بولو. اگر وہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے. فرمانا یا رسول اللہ ایسا کیسا آج آپ نے خلاف عادت ممبر پر چڑھتے آمین کہا؟ پوری بات نہ بتاتے ایک جملہ بتا دوں. فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور اس کی عزت خدمت کر کے جنت نہ کمائی اس کے لیے بربادی ہے. تو میں نے کہا آمین. اللہ بد دعائیں کرتا ہے اور نبی اس کے اوپر آمین کا سکہ لگاتے ہیں. اس کی دعا اللہ آج نہیں سنے گا. اس لیے ابھی توبہ کرو اور اگر کسی کا معاملہ ماں باپ کے ساتھ ہے تو گھر جا کے معافی مانگو، دور ہے تو فون لگا کے مانگو کہ امی جو ہو گیا مجھے معاف کر دے. ورنہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے تو شادی کے بعد ساسو ماں مل جاتی ہے نا تو خود کی ماں پرانی ہو جاتی. یہ مسئلہ ہے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا رابطہ رکھو. بھائی عمل کریں گے. دوسرا آدمی جو رشتے داروں کے ساتھ جھگڑتا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا، دوستوں کے ساتھ بہت اچھا لیکن بھائیوں سے ہی اچھا نہیں، لوگوں سے بہت اچھا بہنوں سے ہی اچھا نہیں، لوگوں سے بہت اچھا خود اپنے گھر والوں کے ساتھ برا. باہر آتا تو بولے اتنا اچھا آدمی ہے اور گھر جائے تو کھٹی کڑھی پی کر باسی کڑھی پی کر ایسا لگتا ہے کہ نیم کا تیل پیا ہو ایک دم ایسا ہی رہتا. کیا پکایا؟ عقل نہیں تیرے پاس، اتنا نمک ڈالتی ہے. اب جھگڑے ہی جھگڑے. گھر میں آیا ہے تو اس طرح کی بات اور باہر جائے ہیلو اب وہ اتنے مٹھاس سے بولتا ہے. فرمایا جو اپنوں کے ساتھ جھگڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ اس کی بھی دعا آج نہیں سنتا ہے. آج میں بیان کی نیت سے نہیں، بات کرنے کی نیت سے آپ کے بیچ میں آیا. بدلنا ہے، مجھے بھی بدلنا ہے اور آپ کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. اسی طرح وہ آدمی جو شراب پینے کا عادی بنا ہوا ہے، جو شراب پیتا رہتا ہے، اللہ اس کی بھی دعا قبول نہیں کرتا. اسی طریقے سے وہ آدمی جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کینہ، اس کی بھی دعا آج نہیں سنتا. اسی طریقے سے وہ آدمی جو زنا کا عادی بن چکا ہے، زنا کا عادی، اللہ اس کی بھی دعا نہیں سنتا. اس لیے بدلو اپنے آپ کو اور ارادہ کرو. کس کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے؟ کتنے گناہ کی کہ زمین سے لے کر آسمان تک بھر دے اور اپنے مخلوق سے تو جو ہے اللہ کی مخلوق سے معاملہ صاف کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. کیسے کیسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ایک شخص اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کرے گا. کہا کیا مجھے کرے گا؟ ارے تجھے بھی کرے گا. تو کہا میرے بہت بڑے گناہ ہے. ایسا تو کیا تیرا گناہ ہے؟ میں کفن چور ہوں، کفن چور. میں قبر لوگ دفنا کے جاتے تو کھولتا اور کفن نکال کے بیچتا تھا. ایک دن میں نے جب کفن کھولا تو اس میں جوان لڑکی دکھی، تو میں نے اس کفن کو کھولنے کے بعد قبر کے اندر اس مرحومہ بچی کے ساتھ بدکاری کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے
چلا گیا. آتا ہے کہ 40 روز تک یہ روتا رہا. کہتا ہے الہ العالمین میں کیسا پاپی ہوں کہ مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دھتکار دیا. اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے. 40ویں دن جبرائیل علیہ السلام آئے. فرمایا محمد بتاؤ آپ کھلاتے ہو یا اللہ کا اللہ، کہ آپ عزت دیتے ہو یا اللہ کا اللہ، موت و حیات کا مالک آپ ہو یا اللہ کا اللہ، گناہوں کو معاف کرنے والا کون؟ آپ یا اللہ کا اللہ. فرمایا آپ نے کیوں فلاں کو دھتکار دیا؟ اس کو بلائیے اور اس کو کہیے اللہ تبارک و تعالی نے تیری توبہ قبول کر لی. آج اللہ معاف کرے گا. اپنا معاملہ مخلوق کے ساتھ ہموار کر لیجئے اور اللہ کو راضی کر لیجئے. بارش نہیں ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب لوگ نکلے صلاۃ استسقاء پڑھنے باہر. دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کی. نبی دعا مانگ رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے. گئے ہم کلامی ہوئی اللہ تعالیٰ سے. اللہ نے فرمایا کہ تیرے مجمع میں ایک آدمی چغل خور ہے جس کی بنیاد پر ہم بارش نہیں بھیجتے. آج ایک نہیں قوم میں کتنے دلال ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. وقت آئے تو قوم کو بیچ دے رہے اپنی عزت کے خاطر. ایسے بھی لوگ ہیں پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کا علم بردار کہتے ہیں. اب ہے نا، ایک کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اس لیے عمومی توبہ کی ضرورت ہے. پورے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے اس بات پر کہ ہم کو پچھلی زندگی سے توبہ کرنی ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کیوں بارش نہیں بھیج رہا؟ کیا تیری قوم میں جو ہے وہ چغل خور ہے، اس وجہ سے بارش نہیں بھیج رہا. حضرت موسیٰ آئے، فرمایا کون مجمع میں چغل خور ہے؟ اس نے سوچا موسیٰ کو میرا نام معلوم، میری عزت جائے گی. اس نے اسی جگہ پر اللہ سے توبہ کر لی. اللہ تم معاف کر دے، اب آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا. بارش گرنے لگی. حضرت موسیٰ گئے کہ اللہ آپ بول رہے تھے چغل خور ہے، اس وجہ سے بارش نہیں ہے، تو ابھی کیسے ہو گئی؟ فرمایا اس نے توبہ کر لیا. فرمایا موسیٰ نے اللہ وہ کون تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تو خود چغلی سے منع کرتا ہوں، تو میں کیسے میرے بندوں کی چغل خوری کروں؟ میرے بھائیوں اللہ معاف کرے گا، لیکن شرط ہے میں اور آپ اپنے دل کو پاک کریں، اپنے سینے کو جو ہے کینہ اور بغض، حسد اور ریا سے بالکل پاک صاف کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، علماء اور صلحاء سے محبت عطا فرمائے. 10 بجنے والے ہیں اس لیے اب دعا کراؤں گا چونکہ آپ لوگ کو عبادت بھی کرنی ہے، ورنہ جو ہے وہ بیان سننے میں ہی ہمارا اور آپ کا وقت جو ہے وہ نکل جائے گا. اصل تو عبادت ہے. تو بھائی آج کی راتوں کی فضیلت ہے، عبادتیں کرنی ہے. اللہ دعائیں سنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا صوموا نہارہا، اس رات کو قیام کرو یعنی نمازیں پڑھو، ذکر کرو، اور دن کے اندر آئندہ صبح جو ہے وہ روزے رکھو. آئندہ صبح کیا کرو بھائی؟ روزے رکھو. اور بھائی اس میں کثرت سے پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، اس رات میں لمبا سجدہ کیا. مجھے محسوس ہونے لگا پتہ نہیں کیا ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے پہ ہاتھ لگایا تو پیر کی حرکت سے پتہ چلا. اس کے بعد میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بعفوک من عقاب، اللہم انی جو ہے اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. کثرت سے حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اس تسبیح کو پڑھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی سنوائی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و عظمن واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ضرور شریف پڑھنا۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ مولا کریم ہم سب کے سب گنہگار ہیں، یا اللہ خطا کار ہے، یا اللہ قصوروار ہے، یا اللہ اقراری مجرم ہے، یا اللہ اقراری مجرم ہے۔ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں نہ جانے کیسی کیسی خطائیں ہم سے ہوئی ہے، مولا تو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکی سے مبدل فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو نیکی سے مبدل فرما دے، یا اللہ ہم سب کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج قبولیت کی گھڑی ہے، اے اللہ قبولیت کی گھڑی ہے، اے اللہ آج تو کروڑوں کھربوں انگنت لوگوں کو معاف کرتا ہے، اے اللہ اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، اے اللہ اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، اے اللہ اس میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ اے اللہ کتنے ایسے بھائی ہیں جو پچھلے مجمع میں آیا تھا، وہ شریک تھے، آج وہ منومن مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، مولا ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کا قرضے کے ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، دینی تمام شعبوں کی اللہ تم حفاظت فرما، ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ تو پکا ہے اسلام مٹنے نہیں آیا ہے، اے اللہ مٹنے نہیں آیا، مٹتا تو بدر میں مٹ جاتا، اے اللہ مٹتا تو حد میں مٹ جاتا، اے اللہ مٹنا ہوتا کربلا میں مٹ جاتا، مٹنا ہوتا 57 میں مٹ جاتا، اے اللہ مٹنا ہوتا تو مغل کے بعد یہ مٹ جاتا، اے اللہ لیکن یہ مٹنے نہیں آیا، یہ اللہ ہر کچے پکے مکان میں داخل ہونے آیا ہے، اے اللہ بس ہمارے ایمان کو پختہ بنا دے، اے اللہ ہمارے ایمان کو پختہ بنا دے، ایمان پر ہمیں صحیح معنی میں چلنے والا بنا دے، ہمارے سینے کو کینے سے پاک کر دے، اے اللہ ایک دوسرے کی عداوت کو نکال دے، اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما، اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے حالات اس سال ہموار و درست ہے، رمضان صحیح سالم گزرے، مولا تو ایسے فیصلے فرما دے، اے اللہ صحیح فیصلے فرما دے، قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا فرما، اے اللہ ذکر کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی کا عشق عطا فرما، تیرے نبی کا شہدائی بنا، مولا کریم مجمع میں جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، دور دراز سے ہزاروں کلومیٹر دور سے رزق کی تلاش میں آئے ہیں، مولا سب کو عافیت والا روزی نصیب فرما، عافیت والا روزی نصیب فرما، سکون والی ان کو زندگی عطا فرما، سب کے گھر سے بلا کو، مصیبت کو، بیماری کو، آفات کو، مشکلات کو، بلیات کو ختم فرما، یا اللہ سب کو چین سکون عطا فرما، پورے مجمع کو حج بیت اللہ نصیب فرما، ہر ایک کو حاجی بنا، یا اللہ ہر ایک کو حاجی بنا، روزے اقدس کی زیارت سے مالا مال فرما، یا اللہ سب کو روزے اقدس کی حاضری نصیب فرما، مولا کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، یا اللہ اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، ہر ایک کو اپنا ذاتی مکان نصیب فرما، یا اللہ ہر ایک کو اپنا ذاتی مکان نصیب فرما، یا اللہ ہر ایک کو اپنا ذاتی مکان نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے نکاحوں کو نیک صالح جوڑا عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے عمروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جن کے ماں باپ حیات
چکے ہیں ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنا، کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ مجمع تجھ سے مانگ رہا ہے، اے اللہ مانگنے والے تجھے پسند ہے، ہماری ضرورت کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی آباد فرما، آخرت بھی آباد فرما، یا اللہ آخرت بھی آباد فرما۔ یا اللہ اگر ابھی لائٹ چلی جائے اندھیرے میں اللہ ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا ہے، پریشان ہونے لگتے ہیں، مچھر سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ مولا قبر کا اندھیرا ہم بھول چکے ہیں، یا اللہ قبر کے اندھیرے کو یا اللہ ہمارے اعمال روشن کریں گے۔ مولا ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ مجمع میں یا اللہ جس کی جو بھی جائز تمنائیں ہیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، تجھ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے ہیں، آئندہ بھی ہمیں محروم نہ فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، مولا اپنی شان عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔